مجھے اس بچی کی بات یاد آتی ہے۔ جمعہ کے دن میں نے اپنی گزارشات میں عرض کیا تھا، یہ بالکل قریب ہندوستان میں چاچے اور باپ دونوں نے مل کر کے گڑھا کھودا، اس کے اندر بچی کو داخل کیا، اوپر سے پٹرول ڈالا، اس کو آگ لگائی۔ مولانا محمد صدیق، مولانا محمد کلیم صدیقی کی آگ میں وہ مسلمان ہوئی تھی اور ہرا اس کا نام رکھا گیا تھا۔ اس نے جو لفظ کہا ہے مسلمانوں، حضرت سمیہ کی یاد کل تازہ کر کے چلی گئی۔ اس نے یہ کہا، اللہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے اللہ تو ہرا سے محبت کرتا ہے کہ تیرے نام پہ ہرا اس گڑھے کے اندر جھر رہی ہے۔ اللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں تیرے نام پہ مر رہی ہوں۔ اور ادھر چاچا اور باپ سے کہنے لگی، بابا میں جل رہی ہوں، تم نے جلایا ہے، لیکن میرا ایک یہ تمہارے آگے سوال ہے، مسلمان ضرور ہونا۔ چاچا میں جل رہی ہوں، میری آواز تمہارے آگے یہی ہے، مسلمان ضرور ہونا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں نے جب اس کو آگ کے اندر جلا دیا گیا، جل رہی تھی، ہم اوپر سے ہٹے، اس کی آواز کو سننے کے بعد ہم برداشت کچھ نہ کر سکے، تھوڑے دور گئے، پھر جب واپس آئے تو اس کے آخری زندگی کے لمحات تھے اور وہ یہ کہہ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان سے جا کر کے کلمے کی قدر کیجئے، ان سے جا کر کے مسلمانوں قدر معلوم کیجئے جو اللہ کے دین کے اوپر قربان ہو گئے۔ نسیم ہدایت پہ جھونکے، کتاب کو پڑھیے، رات کو نیند نہیں آئے گی۔ لیکن اس بچے کی آواز آسمان والے نے سنی۔ ایک وقت آیا، وہی جلانے والے اللہ نے اس کو بیمار کیا تو اپنے بھائی سے کہنے لگا، میرے بھائی اب آخری بات میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کسی مولوی کو بلا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ، مولوی صاحب تشریف لائے اور اس نے کہا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میرا جینا مرنا اسلام پہ ہے۔ مولوی صاحب نے اس کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ کہتا ہے کہ جب یہ مسلمان ہوا، میرے اندر آگ لگ گئی کہ ہرا تو جل گئی، میرا بھائی پھر مسلمان ہو گیا۔ لیکن میں نے بھائی کے رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اسپتال میں لے گیا، اور جب وہ دنیا سے جانے لگا، میرا بھائی مرنے لگا، تو اس نے مجھے کہا، میرے بھائی میں نے تیرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، مجھے اب ہندوؤں کے حوالے نہ کرنا، مجھے مسلمانوں کے حوالے کرنا۔ عبد الرحمن اس طرح مرا، اور یہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے پریشان ہو کر کے نکلا، ایک گاڑی پہ سوار ہوا، دوسری گاڑی پہ سوار ہوا۔ وہ گاڑی چلانے والا کوئی مسلمان تھا، اس نے کیسٹ لگائی ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ آواز آ رہی تھی، وہ آخری پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے، ان کے اوپر جس نے کوئی ظلم زیادتی کی ہے، جب وہ بیمار ہو جاتے تھے ان کی بھی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آگے جا کر کے ایک جگہ اترا، منزل تو کوئی تھی نہ، پریشانی کے عالم میں میں ایک مقام پہ اترا، آگے سے دوسری گاڑی آئی، بلا ساختہ اس کے اندر بیٹھ گیا۔ وہ بھی چلانے والا کوئی مسلمان تھا، اور اس نے پاکستان کے ایک عالم دین، یہ پاکستان اللہ کی زمین کے اوپر پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی قدر کیجئے، یہ نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کی قدر کیجئے۔ پاکستان کے عالم دین ملتان کے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی جو نبینا تھے، ان کی مجلس میں ہمیں جانے کا موقع ملا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے کانوں پہ ان کی آواز لگی، وہ موت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، جہاں جاؤ گے مارے جاؤ گے، اس موت سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا، ایک وقت آئے گا سوائے اللہ کے کہ اس کے اوپر موت نہیں آئے گی، باقی کائنات میں کوئی نہیں رہے گا، اس موت میں بھی موت آئے گی۔
تو میں نے اپنے آپ سے کہا کب تک بھاگتا رہے گا؟ اپنی بچی کو بھی جلا دیا، ہیرا کو بھی جلا دیا، آپ خود آگ کے اندر جلا دیا، بھائی تیرے سامنے خود مسلمان ہو کر کے مر گیا، اب کب تک جائے گا؟ تو میرے پاس ادھر میں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن مجھے کوئی مطمئن تو کرے۔ لیکن وہ مولوی بھی بڑا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ادھر تو میرے بھائیوں ریڑی لگانے والا ہمارا جو بندہ ہے نا، کلمہ بھی ٹھیک نہیں پڑتا، وہ بھی کہتا بڑا خیال ہے یہ مسئلہ یہ، اور رب کے بندے اللہ سے ڈر، تیرا کام نہیں ہے اس کے اندر کیوں مداخلت کرتا ہے؟ یہ جن حضرات نے صحیح جماعت کے ساتھ وقت لگایا ہے ان کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، یہ علماء ان کے ساتھ جو جاتے ہیں ان کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مقامی علماء سے رابطہ کیجیے گا، کیوں کہتے ہیں؟ اپنا بوجھ اٹھا کر کے ان پہ ڈالتے ہیں اور فائدے میں رہتے ہیں۔ یہ مسئلے بیان کریں تو ان کی کتاب میں کون سنے؟ ان کا کام ہے فضائل بیان کرنا۔ تو وہ عقل مند مولوی تھا، تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے مولانا محمد کلیم صدیقی کے پاس جائیں، یہ سارے آپ کے سوالوں کے جواب وہ دیں گے۔ جب وہاں کہتا ہے میں پہنچا تو مولانا صاحب پہلے تو مجھے بہت طریقے کے ساتھ سمجھایا، تو میں نے کہا کہ میری تاریخ یہ کہتی ہے، میری کتاب زندگی کی یہ کہتی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے اتنا بڑا ظلم کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے کہ بچی کو اٹھائے اور آگ کے اندر ڈال دے اور پٹرول ڈال کر کے اس کو جلا دے۔ تو انہوں نے مجھے جو تسلی دی وہ یہ ہے، فرمایا اسلام اتنا مقدس مذہب ہے، پیچھے جو کچھ تم کر کے آئے ہو کلمہ پڑھو، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے تو اتنے مسلمانوں کو قدر کیا ہے، فرمایا کلمہ پڑھو، پچھلی جانے وہ جانے۔